آج کی شب اور روز عید غدیر جو گزرا ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو عید ولایت کی، بڑی بڑی مبارک، اور کیا خوبصورت موقع اور کل کی جو شب تھی، آپ یقین جانیں کہ جو تصور ہے امام کے آنے کا کہ عفت کے حجاب، تطہیر کی چادر، مطہر پیکر، ملکوتیت کا حلقہ، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہی تصور ہے ولایت کا، اور یہی تصور ہے ایک ہدایت کا آخری چراغ جو پردہ غیب میں ہے، اور یقیناً ایک ہادی روز اول سے روز معلوم تک زمین پہ رہنا ضروری ہے۔ اس لیے ایک ہادی کا رہنا ضروری ہے کیونکہ نظام شمسی اور قمری درہم برہم ہو جائے اگر کوئی ہادی زمین پہ نہ ہو۔ قرآن سے بھی ثابت ہے، آیات سے بھی ثابت ہے، درآیات سے بھی ثابت ہے، روایات سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اور ہمارا یہ حتمی عقیدہ ہے۔ ہمارا رجت پہ بھی یقین ہے، ہمارا غیبت پہ بھی یقین ہے، ہمارا ولایت پہ بھی یقین ہے۔ میں آپ سب سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہید کا خیمہ میں نے باندھا اس لیے ہے کیونکہ آج جو روز غدیر گزرا ہے اس میں بھی 3 خیمے تھے، اور جہاں تک ہم نے کتابوں کا مطالعہ کیا، ایک خیمہ سرخ، ایک خیمہ سبز، اور ایک خیمہ جو سفید خیمہ تاریخ میں یہ بھی ہے۔ تو آج ظاہر سی بات ہے کہ آپ سرخ لباس بھی پہنتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو سبز لباس پہنتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ جو سفید لباس پہن کے آتے ہیں۔ تو آپ جو تینوں لباس پہن کے آتے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ مکمل آ رہے ہیں۔ دیکھیے امہٹ میں یہ جملہ استعارتاً کہہ کے گزر رہا ہوں، آپ 2 رنگ کی بات نہیں کرتے بلکہ آپ یہ 3 رنگ کا جو پہن کے آ رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ ہم مکمل اذان بھی لے کر آ رہے ہیں اور مکمل کلمہ لے کر آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس اقرار توحید کے ساتھ ساتھ اقرار رسالت بھی ہے اور اقرار ولایت بھی ہے۔ بس یہاں سے 2 جملے اب چونکہ مرصع اور مجلہ بیان حجت الاسلام والمسلمین جانشین روح الملت عالی جناب مولانا عباس ناصر سعید آبقاتی صاحب جو اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں، بہت آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو کچھ تعارف تھا وہ ہمارے وقار سلطان پوری صاحب نے کرا دیا، لیکن صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ جسارت نہیں کروں گا کہ اس وقت کہ جہاں پر، اور خصوصی توجہ میں ڈائس سے چاہتا ہوں کہ جہاں پر اتنی زہر آلود ہوائیں چل رہی ہوں کہ وائرس بہت ہوں، اینٹی وائرس کوئی نہ ہو، تو اس دور میں ایسا خانوادہ ہمارے لیے تبرک کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز سے کمپرومائز ہو، اپنے عقائد سے کبھی کمپرومائز نہ ہو۔ اس لیے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس بگڑے ہوئے دور میں جہاں سدھرے ہوئے لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی ہے اور مکروہ چہرے دیکھ دیکھ کر اندھے ہو جانے کا خطرہ ہے، وہاں ایسا ولایتی خاندان دیکھ کر ہمارے سینے دس گز کے ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہو نہ ہو، لیکن ایسا علمی خانوادہ ہے کہ ایک گاؤں میں رہنے والا ایک عالم دین ایسی کتاب لکھ دیتا ہے کہ عرب میں پیدا ہونے والا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انگشت بدندہ ہو کے کہتا ہے کیا ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بھی ایسے ادیب پیدا ہوتے ہیں؟ بھائی ابقات الانوار کی میں بات کر رہا ہوں اور آپ بہتر جانتے ہیں، میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مولانا آپ کے سامنے ہیں، اپنے بیان سے آپ کی نظروں سے گزریں گے، آپ کی پلکوں پہ ٹھہریں گے، پھر دھیرے ہی دھیرے آپ کے دل میں اتر جائیں گے۔ اور روزہ عید غدیر گزر گیا، ظاہر سی بات ہے کہ مولائے کائنات حلال مشکلات فلک جناب عزت مآب ابو تراب مولائے غدیر جناب امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب جو لوگ باہر گھوم رہے ہیں یا افراتفری کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ سمندر کے کنارے رہ کر آپ سمندر کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک کہ آپ سمندر میں آ کے غوطہ نہ لگا لیں۔ اسی لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ ساحل پہ عبادت کرنے والوں میں سے نہ رہیے بلکہ اس سمندر کے غوطہ زن ہو جائیے، اور ولایت کے سمندر میں غوطہ لگا کے تو دیکھیے، ایسے نایاب موتی ولایت کے مل جائیں گے کہ مصر کے بازار میں حسن یوسف کی تو قیمت لگ سکتی ہے، علی کی ولایت کے گوہر کی قیمت نہیں لگ سکتی۔ کہ بڑے عجیب بات کہہ کے آپ کی خدمت میں گزر رہا ہوں،
اس لیے کہ علامہ نسیم امروہوی صاحب ہوں یا علامہ شمیم امروہوی صاحب ہوں، آپ دیکھتے چلے جائیے جتنے بھی شعراء گزرے ہیں، میر انس گزرے ہیں، میر جدید گزرے ہیں، شدید کو پڑھیے، اس کے بعد میر ضمیر کو پڑھیے، میر انیس صلی اللہ مقامہ کو، ہاں دولہ صاحب عروج کو پڑھیے آپ، اس کے بعد میر نفیس کا مطالعہ کیجئے، مرزا دبیر اللہ مقامہ۔ بھئی کسی بیت میں کسی شاعر نے، استاد شاعر کی بیت کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف تو بکا لیکن ایک راہزن نے خرید لیا، اور علی کا نفس خود اللہ نے خرید لیا۔ دیکھیے انہوں نے یہ نظم کیا، اس لیے میں نے کہا کہ مصر کے بازار میں حسن یوسف کی قیمت لگ سکتی ہے، لیکن ولایت کی چادر میں چھنے ہوئے جو موتی ہوں گے ان کی قیمت لگانے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جیسا در ہو ویسا ہی جوہری ہونا چاہیے، ویسا خریدار ہونا چاہیے۔ آئیے میں تھوڑا سا سفر اور آپ کو تھوڑا سا اور آگے لے چلتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے محترم مکرم معظم وقار سلطان پوری صاحب نے جہاں سے چھوڑا تھا غدیر پہ، میں تھوڑا سا اور آگے لے چلوں، ورنہ مکمل بیان تو آپ ان سے ہی سنیں گے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اس کے بعد مولانا موصوف کی طرف حلت و التماس لے کے بڑھ رہا ہوں۔ یاد رکھیں نوجوان، خصوصی علماء سے توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا وقار صاحب، غدیر کا دن ایجاد ولایت نہیں ہے، یوم اقرار ولایت ہے۔ ہائے ہائے، میں نے تو بڑی عجیب بات سرزمین سلطان پور ہم حق میں کہیے، علماء کی بستی ہے، مولا آپ کو آباد رکھیں، ایجاد ولایت نہیں ہے بلکہ یوم اقرار ولایت ہے۔ اب چلیے نوجوان نہیں پہنچے تو اس جملے سے پہنچ جائے، پھر ایک بڑا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، زبان کا جملہ یاد رکھیے گا کہ عید غدیر یوم اقرار ولایت ہے، ایجاد ولایت نہیں ہے۔ یا جملہ اور بدل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں، غدیر کے مولدان میں رسول نے علی کو مولا بنایا نہیں ہے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے مولا دکھایا۔ غدیر میں مولا بنایا نہیں ہے بلکہ غدیر میں مولا دکھایا ہے، غدیر میں مولا دکھایا ہے کہ میرے بعد یہی جانشین، اور ظاہر سی بات ہے پوری تفسیر آپ کے سامنے، والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، سورہ والشمس دیکھ لیجئے آپ، پوری تفسیر غدیر کے میدان میں ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھیں۔ بھئی یہاں سے جو جملہ جہاں تک میں لایا ہوں وہ جملہ بس آپ تک پہنچا دوں، اور کوئی شعر نہیں پڑھنا چاہتا۔ بھئی اسی جملے سے میں مولانا موصوف کی طرف جو ہے ان کا استقبال کروں گا اور ہر کا التماس لے کے بڑھ جاؤں گا کہ غدیر ایجاد ولایت نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے، دو عیدیں ہیں، ایک ہے عید قربان اور ایک ہے عید الفطر، لیکن ایک عید اور ہے، کہ وہ کون سی؟ کہ وہ ہے عید ولایت، عید ایمان، جناب آدم کی خالص نسل کی خالص عید۔ مولا آپ کو آباد رکھیں۔ دیکھیں دو عیدیں مشترک ہیں، ایک ہے عید قربان، میں کھل کے کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ مجلسی مجمع میرے سامنے ہے، جملہ رائے گا نہیں جائے گا۔ ایک ہے عید قربان۔ دیکھیں اللہ نے کئی عیدیں اسلام میں رکھی ہیں، اور اللہ نے جو سب سے چھوٹی عید ہے جس کو کہا جائے جمعہ، اللہ کو مجمع پسند ہے، اسی لیے اللہ نے ہفتوں میں ایک نام رکھا ہے جمعہ، اور جمعہ جماعت کی وجہ سے محترم نہیں ہے بلکہ جمعہ علی کی ولایت کی وجہ سے محترم ہے۔ ہاں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جمعہ جو ہے وہ جماعت کی وجہ سے محترم ہے، کہا نہیں، جمعہ محترم ہے علی کی ولایت کی وجہ سے۔ کسی سائل نے سوال کیا تھا چھٹے سرکار سے اور پوچھا تھا مولا یہ بتائیے کہ جمعہ کا نام جمعہ کیوں ہے؟ مولا نے فرمایا عالم ارواح میں اللہ نے اسی دن تمام مخلوقات کو ایک نقطے پہ جمع کر کے علی کی ولایت کا اقرار لیا تھا، اسی دن کو روز جمعہ کہتے ہیں۔ اچھا جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ خیمہ پیچھے چھوٹ جائے گا، اس لیے تمہید کا خیمہ چھوڑ کے نقطے سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کو مجمع پسند ہے، اگر پسند نہ ہوتا تو 7 دنوں میں ایک دن کا نام جمعہ نہ ہوتا۔ اور لوگ کہیں گے کہ بھئی مجمع تو پسند ہی نہیں ہے۔ اچھا اگر مجمع پسند نہیں ہے وقار صاحب تو مسجد میں جا کر آپ دیکھیے فرادہ نماز سے زیادہ نماز جماعت کا ثواب ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کو مجمع پسند ہے، اگر جملہ پہنچ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ کو، ہم حق میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کو جمعہ پسند ہے، پھر شد و مد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، زیرک میرے سامنے، اللہ کو مجمع پسند ہے، مجمع پسند ہے۔ دیکھیے عالم ارواح میں مجمع ایک جگہ پہ جمع کیا، کہا کس لیے؟ کہا اقرار ولایت علی کے لیے، کہا اللہ کو مجمع پسند ہے اپنی عبادت کے لیے۔ ارے دنیا کے مسلمانوں، اللہ کو بہت مجمع پسند ہے لیکن
سوا لاکھ حاجیوں کا مجمع اگر دیکھنا ہو تو آپ دیکھیے رسول سے حج کی واپسی ہے، غدیر کا میدان ہے، سوا لاکھ حاجیوں کا مجمع ہے، اور دست رسالت پہ قرآن امامت ہے، اور رسول فرما رہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہو جس کا یہ علی مولا۔ جملہ چاہے جیسے سنیے، ذمہ داری سے کہہ کر جا رہا ہوں، یہاں سے لے کر آخری فرد مومن تک یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کو وہ مجمع پسند ہے جو علی کی ولایت پہ جمع ہو، وہ اجماع نہیں پسند ہے جو علی کے خلاف جمع کیا جائے۔ اللہ کو مجمع پسند ہے کہ جو اقرار ولایت علی پہ جمع کیا جائے، وہ اجماع نہیں پسند ہے کہ جو علی کے خلاف کیا جائے۔ اسی لیے ہمارے ہاں تمام عبادتوں کا انحصار ولایت حلال مشکلات پہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا ولایت ہونا ضروری نہیں ہے، ولایت کے ساتھ ساتھ برات کا بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ سارے اعمال قبول ہوں گے ولایت کی وجہ سے، اور ولایت قبول ہوگی برات کی وجہ سے۔ جب تک علی کے دشمنوں کی دشمنی آپ کے دل میں نہیں رہے گی، اللہ علی کی ولایت کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اگر کچھ لوگ مذبذب عالم تذبذب میں ہیں تو منزل یقین میں آ کے سن لیں، خود معصوم کی حدیث ہے انما الاعمال تقبل الولایا ولا تقبل الولایا الا بالبراء۔ معصوم فرماتے ہیں کہ بے شک ہر عمل ولایت کی وجہ سے قبول ہوگا، اور سنو خبردار، ولایت قبول نہیں کی جائے گی جب تک علی کے دشمنوں پہ تبرہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ برات کا ہونا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی اللہ نہیں الا اللہ، پہلے جھوٹوں کا انکار کیجئے پھر سچوں کا اقرار کیجئے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ تقریر آپ نے سماعت کی، ماشاءاللہ کئی چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اور دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ باہر مکروہ چہرے دیکھ دیکھ کے اندھے ہو جانے کا خطرہ ہے۔ سلام کیجئے ملکہ غیرت اور ملکہ حیا کو کہ جس نے یزید کے گھر میں ایک ایسی یونیورسٹی قائم کر کے دے دی کہ جس کے ہیڈ کوارٹر کو ابو طالب کہا جاتا ہے، ہاں، اور ایسے پلیٹ فارم پر انسانیت کو لا کے جمع کر دیا کہ اگر فرش ازا کا خیمہ نہ ہوتا تو انسانیت در بدر بھٹک رہی ہوتی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرش وضع ازا دیا، اور خوشی کے موقع پہ یہی فرش ولا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آپ اپنے ہاتھوں سے فرش بچھاتے ہیں، لیکن ذکر علی اور ذکر حسین اس فرش کو عرش میں تبدیل کر دیتا۔ دیکھیے بہت اچھا امہٹ سنتا ہے، اور سلطان پور میں ماشاءاللہ بالیدہ سماعتیں خطبہ کو سنا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ کی فکروں پر مکروہ آوازوں کا سایہ نہیں ہے، آپ کی فکریں ولایت سے بڑی قریب ہیں۔ تو اس لیے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مسلسل پچھلے برس تو بہرحال ایک ہماری مجبوری تھی کہ ہم یہاں نہیں آ سکے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے جشن بھی نہیں ہوا جس طریقے سے ہونا چاہیے، لیکن اب تو ماشاءاللہ آزادی کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں آزادی کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اردو بڑی آزاد زبان ہے، اور ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، اور ہماری عبادت کوئی قید نہیں ہوتی ہے، ہماری عبادت آزاد ہوتی ہے۔ تو دونوں ہاتھوں کو آزاد کر کے 32 دانتوں کے پہرے سے نعمت کے طور پہ علی نے جو زبان اللہ نے دی ہے وہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے بک بک کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ علی کے فضائل پر بولنے کے لیے گئے۔ تو اسی لیے عقل مند وہ ہے، نہیں بھئی ایسا تھوڑی نہیں ہے کہ میں آپ کو زبردستی کہوں داد دیجئے، آپ باندھے بیٹھے ہوں اور میں زبردستی چھین لوں آپ سے، ویسی داد کیا۔ اس لیے کہ سلطان پور میں اگر ایک جملے پر ساتوں آسمان کی سیر نہ ہو تو کچھ علاقے ہندوستان میں ایسے ہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے داد دیجئے، نہیں، آپ جب داد دیں گے تو جبرائیل آپ کو داد دیں گے، کیونکہ جبرائیل کے استاد کا قصیدہ ہے، اور جب استاد کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے تو جناب جبرائیل آپ کو داد دیں گے۔ اب سنیے، جو نعرہ حیدر یہاں لگائیں گے محشر میں فرشتے ان کے ناز اٹھائیں گے اور ناز برداری کریں گے۔ اب چونکہ بڑی مرصع اور مجلہ تقریر تھی تو آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں اور اس کے بعد نظم سے مسلسل ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ نظامت ہے، اور مشہد جلال پوری صاحب آپ کے حوالے نعت نبی کریم گنگنانے کے لیے بلبل باغ مدینہ ہماری خدمت میں جناب مشہد جلال پوری صاحب ہے۔ دیکھیں تبسم آپ کے چہروں پر رہنا چاہیے،
اس لیے کہ اگر آج آپ نہیں مسکرائیں گے تو دنیا میں کون سا طبقہ ہے جو علی کی ولایت پر مسکراتا ہوا نظر آئے گا؟ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، بہت بڑا جملہ کہہ کر جا رہا ہوں، اب آپ بولیے نہ بولیے آپ جانے، آپ کے آقا و سردار جانے، اللہ نے عید الفطر اور عید قربان کے بعد سب سے بڑی عید ولایت کی شاید دنیا میں رکھی ہی اس لیے ہے کہ جب دنیا میں مومن و منافق کی تمیز نہ ہو سکے تو 18 ذی الحجہ کو آگے دیکھ لینا۔ یہ دیکھیے بڑی عجیب اور راز ہے جو اللہ نے عید غدیر، دیکھیے جعلتہ للمسلمین عیدا، آپ پڑھتے ہیں یہ قنوت میں پڑھتے ہیں، اللہ نے عید الفطر، عید یعنی عیدین جو آپ کے یہاں ہے، عید قربان بکروں والی عید، ایک سوئیوں والی عید۔ دیکھیے ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب رمضان مکمل ہوتا ہے تو عید اور ہے، حج کے مکمل ہونے پہ جو عید ہو وہ عید قربان ہے، لیکن جو دین کے مکمل ہونے پہ عید منائی جائے وہ عید غدیر ہے۔ ایک جملہ تبرکن دے کر جا رہا ہوں، ارے جس عید کی چوکھٹ پر اسلام کی تمام عیدیں اپنا دامن پسارے کھڑی ہو کہ لاؤ خوشیوں کی بھیک ہمیں بھی عطا کر دو، اسے عید اکبر، عید غدیر کہا جاتا ہے۔ اور یہ تو غدیر کا موقع ہے بھائی، آپ نہیں مسکرائیں گے تو کون مسکرائے گا؟ اچھا آپ کی داد کا خیال کی ہوا ایسی ہے جو آ رہی ہے اور چلی جا رہی ہے، لیکن یہاں تو طوفان ہوتا ہے بھائی، ایک طوفان ایسا جو کم سے کم 2 منٹ تک رہتا ہے کہ داد دی گئی تو پھر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ واقعی یہ داد کا طوفان تھمے گا کب، لیکن یہ نسیم سحر نہ چلے کہ نیند آنے لگے، بلکہ ایسا طوفان داد کا آئے، مجھ کو نہ دیجئے شورا کو دیجئے گا۔ اس لیے تمہیداً ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا ولایت کے علاوہ ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہیں سے میں نظم کی طرف جا رہا ہوں، ولایت علی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میتھ کا قانون ہے، ارے گڑت کہتے ہیں، گڑت نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، گڑت جسے کہتے ہیں گڑت، میتھمیٹک کا قانون ہے، میتھمیٹک کا علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ پلس کے برابر میں اگر پلس رکھو گے تو رزلٹ پلس آئے گا۔ یہ میتھ کا قانون ہے کہ رزلٹ اگر پلس کے برابر میں پلس رکھو گے علی حیدر بھائی تو رزلٹ پلس آئے گا، اور اگر پلس کے مائنس میں برابر میں 1 مائنس رکھا تو نیچے جتنے رزلٹ آئیں گے وہ کیا آئیں گے؟ جا کے میتھ کے ٹیچرز بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے رزلٹ جو نیچے آئیں گے وہ آئیں گے مائنس مائنس مائنس۔ خدا کی قسم ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے۔ دیکھیے دونوں آنکھوں سے دیکھنا شروع کیجئے، اللہ کانے کو پسند نہیں کرتا۔ ارے میں نے تو حدیث سے استعارتاً اشارتاً یہ کنایتاً بات کہی ہے۔ ارے ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، مولا فرماتے ہیں جو پیدائشی کانا ہو وہ ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ تو یہ حدیث پڑھ کے میں کہیں سے چلا آیا تو فون آنے لگے، قبلہ یہ کون سی حدیث پڑھ کے چلے گئے؟ ہمارے خانوادے میں نہ جانے کتنوں کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ بھائی دیکھیے کبھی کبھی ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو سمجھنا چاہیے، اور سمجھ لینا چاہیے تو پھر سمجھا دینا چاہیے، جب خود ہی نہ سمجھ پاؤ تو سمجھانے کی صلاحیت بھی نہیں رہتی۔ تو معصوم نے کیا فرمایا؟ کہا جو کانا ہوگا، دیکھیے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں تائید فرمائے، جو کانا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا جس کو کہتے ہیں کانا ہوگا، وہ کبھی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ پورے سال پریشان رہا یہ کانا ہے کہاں کہ جسے میں ڈھونڈوں، جب کتابوں میں دیکھا تو وہ کانا نظر آیا، اور اگر یہاں پہنچ جائے تو دونوں آنکھوں سے دیکھنے والے استقبال کریں، داد و تحسین سے نوازیں مجھے نہیں، مولا کے فقرے پر خوش ہو جائیے جو مولا نے اپنی حدیث کی تفسیر اپنے ہی جملوں سے کی ہے۔ ایک روایت پڑھ رہا تھا کتاب، اور کتاب غالباً شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، جب یہ حدیث پڑھی جو کانا ہوگا وہ کبھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا مولا میں آپ کو بھی چاہتا ہوں اور آپ کے فلاں دشمن کی بھی محبت ہے۔ مولا نے فرمایا تو کانا ہے۔ میں کہاں ہے ہم جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا بھائی۔ دیکھیے مولا نے کیا فرمایا، مولا نے پہلے حدیث میں کیا فرمایا، مولا فرماتے ہیں جو کانا ہوگا، بڑا جملہ کہہ کر جا رہا ہوں، یہ تو 4 مصرے ہیں، بیت بھی تو سنیے جو مولا نے قیامت کا فکرہ کہا جو کانا ہوگا وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور جیسے ہی اس شخص نے کہا مولا آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، فلاں کی بھی محبت دل میں ہے، فلاں کی بھی دل میں ہے، مولا نے فرمایا کانا ہے، اگر اب بھی مہٹ نہ ملے تو میں کیا کروں، تو کانا ہے۔ جب جانے لگا تو مولا نے فرمایا سن، یا تو مکمل اندھا ہو جا یا دونوں آنکھوں سے دیکھنا۔
یہ کیوں کہا مولا نے؟ اس لیے کہ اللہ منافق کو پسند نہیں کرتا۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں کیا عرض رکھوں، کیا عرض کروں؟ وہ تپتا ہوا صحرا جہاں کچھ نہیں ملتا، کہا جاتا ہے کہ ایک ببول کا درخت تھا، اب وہ کانٹے چنوائے ہیں نا مولا کی۔ دیکھیے ولایت ہو یا ولایت، ہاں کہیں باب محبت کھل جائے یا کہیں پہ باب اختیارات کھل جائیں، یاد رکھیے گا اختیاری صورت میں بھی علی کا کوئی ثانی نہیں جی۔ جب بے عیب ولی دیا ہے تو پھر آنے والے بھی بے عیب ہوں گے۔ ارے ہم ہٹ ہے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ ارے قربانی کا بکرا لے کر آتے ہیں، اگر کان کٹا ہوا ہو، دیکھیں میں وہ والا حکم ثانی پہ بات نہیں کر رہا ہوں، جو معتبر قول ہے وہ آپ کی خدمت میں، حکم ثانوی پہ بات نہیں ہو رہی۔ علماء بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں کیا دستور ہے کہ ڈھونڈتے ہیں کان نہ کٹا ہوا ہو، ہلال بھائی کان نہ کٹا ہو، سینگ نہ ٹوٹی ہو، پیر نہ بچپنے سے مطلب پیدائشی خراب ہو، یا پیدائشی کان نہ خراب ہو، کان نہ کٹا ہوا۔ یہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ جناب اسماعیل کی جگہ پر جو دمبا آیا تھا وہ عیبدار نہیں تھا۔ ارے میں کچھ کہہ گیا، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا۔ ہم اب مسلمانوں، جب شریعت، میں کہنا چاہ رہا ہوں، جب شریعت ایک بے عیب جانور کی جگہ پر عیبدار جانور قبول نہیں کرتی ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر بے عیب دیا ہے تو جگہ پر بے عیب ہی آنا چاہیے۔ اگر کوئی عیبدار آ گیا، سرکار بہت معذرت کے ساتھ ہمارے علی حیدر صاحب منگلور سے آئے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور ان کو ایوارڈ مل چکا ہے بہترین سامع کا، ہندوستان میں چاہے جتنے کلومیٹر کی محفل ہو۔ ہاں ماشاءاللہ ان کے پاس تو تحیل عرض ہے، یہ کہیں بھی چلے جاتے ہیں مولا کا نام لے کے زمین یوں ہی سمٹ جاتی ہے۔ ابو تراب کے جو ماننے والے ہیں، اگر تراب کو واسطہ دیں تو کیا وقت اپنی اوقات سے باہر جائے گا؟ یہ صاحبان زبان بیٹھے، نہیں جا سکتا۔ علی حیدر بھائی بنگلور سے آئے، کہا کس لیے؟ کہا عید ولایت ہے، عید اکبر ہے، اللہ کی عید ہے، خدا کی عید ہے۔ کہا کیوں؟ کہ بے عیب دیا ہے۔ ارے نائب کل منیر کا کلیہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اگر دیا ہے کہا کیسا؟ کہ بے عیب دیا ہے تو جگہ پر بے عیب آئے گا، کوئی عیبدار نہیں آئے گا۔ اب بچوں کو بتا دوں، دو دانتوں کے درمیان اگر وقار بھائی یہاں پہ دانت نہ دیں تو لکھنؤ تک مجھے افسوس ہوگا اور بعد میں باتیں ہو جائیں گی۔ ارے یہ دو دانتوں کے درمیان جملہ پڑھ جاؤں گا، اسٹیج سے ہی دانت مل جائے بہت ہے۔ ارے وقار صاحب، دو دانتوں کے درمیان اگر گوشت کا کوئی ایک ٹکڑا پھنس جاتا ہے، زبان چین سے نہیں بیٹھتی ہے۔ ارے میں کہاں لے جاؤں آپ کو؟ مولا آپ کو آباد رکھیں، ہم ہٹ ہے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ مجلسی مجمع استعارے تھے، آپ معراج کرتے ہیں، اگر دو دانتوں کے درمیان، بڑا معنی خیز جملہ ہے، زبان پھڑپھڑاتی رہتی ہے، ارے کسی طرح سے نکل جائے، یہی تو ہوتا ہے، فطرت ہے۔ کہ دو دانتوں کے درمیان، جملہ روانہ کر رہا ہوں، دو دانتوں کے درمیان اگر ایک گوشت کا ٹکڑا پھنس جائے تو زبان تڑپتی رہتی ہے، نکالو نکالو۔ ہم نے زبان سے پوچھا تڑپ کیوں رہی ہو؟ کہ دو جنس کے درمیان جو ہم جنس ہیں، کوئی الگ سے جنس آ گئی ہے، برداشت نہیں ہو رہی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب زبان پھڑپڑاتی ہے تو ہم جانشین بھی تو ایسا ہی دیکھیں گے کہ رسول کہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اسی لیے پروفیسر عین الحسن صاحب نے کہا تھا، مشہور زمانہ مطلع ہے، کہ ایک تو شدت دھوپ میں تھی، دوسری اعلان میں، دونوں رخ سے چل گئے کچھ لوگ ریگستان میں۔ ایک تو شدت دھوپ میں تھی، دوسری اعلان میں۔ دیکھیے آج ہم ہٹ والوں کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں، آج میرا دل ہے کہ میر نفیس صاحب کو پڑھوں، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پیارے رشید صاحب کو پڑھوں، آج میرا دل چاہ رہا ہے مرزا طبیر علی اللہ مقامہ کو پڑھوں، آج دل چاہتا ہے کہ علامہ نسیم امروہوی کو پڑھا جائے۔ تو اس لیے آپ آمادہ رہیے تاکہ بیاض کے پنے پلٹتے رہیں، جیسے داد کی ہوا ہوگی ویسے پنے پلٹیں گے۔ مولا آپ سب کو آباد رکھیں کہ ملا ہے تحفہ رب غدیر، رب قدیر، عید غدیر۔ ردیف اٹھائیے گا، اس میں داد و تحسین مانگی نہیں جاتی، خود ہی آپ دیں گے کہ ملا ہے تحفہ رب قدیر، عید غدیر، شراب حب جناب امیر۔ ارے مطلب بڑا ہے آپ کی خدمت میں کہ ملا ہے تحفہ رب قدیر، عید
غدیر، شراب حب جناب امیر. عید غدیر بتا رہی ہے زمانے سے آیا بلغ، تمام عیدوں میں عید کبیر، عید غدیر. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت آرام سے مصرے پہنچا رہا ہوں تاکہ بارگاہ میں حاضری درج ہو جائے. ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں زبان کا کہ تمام عیدوں میں عید کبیر. وقار بھائی، حالانکہ یہ ترنم کے مصرے ہیں، تحت اللفظ کے نہیں ہیں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ پہنچا لے جائے. ہاں نہیں کیسا ترنم خیز ہو جائے بھائی، ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی تحت ترنم پہ حاوی ہوتا، اس لیے دعائیں دے رہے ہیں. ایک شعر جہاں تک لایا ہوں کہ ملا ہے تحفہ رب قدیر عید غدیر، شراب حب جناب امیر. عید غدیر بتا رہی ہے زمانے سے آیا بلغ، مشہد صاحب کے حوالے، بتا رہی ہے زمانے سے آیا بلغ، تمام عیدوں میں عید کبیر، عید غدیر. ارے صدا یہ آئی، ہم ہٹ میں، صدا یہ آئی بڑی عید آنے والی ہے، پکار اٹھے علی کے فقیر. صدا یہ آئی بڑی عید آنے والی ہے، پکار اٹھے علی کے فقیر. عید غدیر.